یہ کیا اپنا آپ چھلکاتی پھر رہی ہو تم؟ کچھ شرم حیا ہے کہ نہیں؟ تمہیں میں نے کہا تھا آئندہ تم بغیر خود کو ڈھانپے نہیں پھرو گی، اس کے باوجود تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ گلی کے بچوں کے ساتھ مل کر حوریہ ہاتھ میں پتھر اور ڈنڈا پکڑے آم کے درخت سے کچی کیریاں توڑ رہی تھی۔ بار بار اچھل کر وہ درخت کی ڈالی پر سٹک مار رہی تھی۔ دوپٹہ اس کا کب کا زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے خد و خال بالکل واضح ہو رہے تھے۔ احتشام افندی کا تو پارا ہائی ہوا تھا۔ بار بار اچھلنے سے 16 سالہ حوریہ کا ظاہر ہوتا وجود اس کے خون کو کھولنے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کو 100 بار منع کر چکا تھا کہ تم اب کچے آم نہیں کھاؤ گی، کھٹی چیزیں لڑکیوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی، وہ عمر سے پہلے بڑی لگنے لگتی ہیں۔ مگر یہاں تو یہ املی کے درخت پر چڑھی ہوتی اور یہاں پھر کچے آم کو توڑ رہی ہوتی۔ آج تو احتشام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جس قدر اس لڑکی کا لحاظ کر رہا تھا، یہ تو اتنی ہی بگڑتی جا رہی تھی۔ احتشام آگے بڑھا اور وہاں کھڑے بچے ویسے اس کے خوف سے ادھر ادھر بھاگ چکے تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کی طرف لانے لگا۔ یہ اس کی حویلی کے بالکل سامنے ان کا درخت موجود تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ارے چھوڑیں، کیا ہے آپ کو خڑوس کہیں گے؟ جب بھی آتے ہو مجھ پہ حکم چلانا شروع کر دیتے ہو۔ تمہارے پیسوں کے تو خرید کر نہیں کھائے میں نے، درخت سے توڑ کر ہی کھا رہی ہوں نا۔ وہ اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی آئی تھی، مگر وہ اسے گھر میں لا کر دالان میں چھوڑ چکا تھا۔ اپنا توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے حوریہ گر چکی تھی۔ جو فراک اس نے پہن رکھا تھا اس کا گلا کافی ڈیپ تھا۔ ایک بار پھر اس کی رعنائیوں پر احتشام کی نظر گئی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا، چھوٹی بچی ہو کیا تم؟ تمہیں میں نے جب سارا ضروری سامان لا کر دیا ہوگا تو تم اس کا استعمال کیوں نہیں کرتی؟ نیچے گرنے کے بعد وہ منہ بسور کر اٹھی تھی۔ کوہنی کو مسلتے ہوئے گھور کر احتشام کو دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، مجھے جیسا اچھا لگتا ہے میں ویسے ہی رہوں گی۔ بلا وجہ آپ کیوں مجھ پر ہر وقت حکم چلاتے رہتے ہیں؟ جب دیکھو ناک پہ غصہ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ سسک کر روتے ہوئے بچوں کی طرح سے سب کچھ کہہ رہی تھی۔ جیسے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تب اسے بازو سے پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہیں پیار سے بھی سمجھا چکا ہوں، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ڈھانپ کر رکھا کرو۔ تم چھوٹی نہیں رہی، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ جب دیکھو تم نے گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، کچی کیریاں توڑنی ہوتی ہے۔ تم بند کر دو ایسی کچی کھٹی چیزیں کھانا۔ حالت دیکھو تم اپنی کیا ہوتی جا رہی ہے۔ عمر تمہاری 16 سال ہے اور فگر تمہارا عمر سے پہلے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اور کتنی کھاؤ گی؟ چلو شاباش، جو سامان میں نے لا کر دیا نا اسے پہنو۔ آئندہ میں تمہیں بغیر اس سامان کے نہ دیکھوں۔ چہرے پر معصومیت سجا کر حوریہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا وہ کیسے پہنا جاتا ہے، میں نے کوشش کی تھی مگر سب کچھ غلط ہو گیا۔ جس انداز میں وہ بولی تھی، احتشام کے سوئے ہوئے جذبات جاگے تھے۔ اگلے پل کہنے لگا کہ اچھا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ کیسے خود کو کور کیا جاتا ہے۔ اسے بازو سے پکڑ کر ایک کمرے میں لایا تھا۔ حوریہ اس کے پیچھے معصوم بن کر کھڑی تھی۔ جب وہ کہنے لگا کہ اپنا دوپٹہ اتارا، ہچکچاتے ہوئے سے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا تو مسکرا کر وہ آگے بڑھا۔ کہنے لگا، چلو شاباش، اب اپنا فراک اتارو اور اب میں تمہیں سکھاؤں گا کہ کیسے یہ پہنا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے فوراً احتشام نے اپنا ہاتھ اس کے، وہ سب تو ٹھیک ہے یار، مگر تم جو کہہ رہی نا وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تم میری پریشانی بھی تو سمجھو۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا، سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ پریشانی کے عالم میں اپنا سر پکڑ کر احتشام بیٹھ چکا تھا، جبکہ سامنے بیٹھا شخص پانی کا پورا گلاس گٹک چکا تھا۔ کہنے لگا، دیکھ یار، تو میرا دوست ہے نا، میرا جگر ہے، میرا یار ہے۔ آج تک میں نے تیری کسی بات کا انکار نہیں کیا۔ تجھے جب جب میری ضرورت پڑی میں تیرے کام آیا ہوں نا۔
اب بس کیا تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ دیکھ اگر یہ لڑکی میرے پاس رہی نا تو میرے لیے باہر جانا مشکل ہو جائے گا۔ ویسے بھی میں نے کون سا صدیاں باہر گزارانی ہے۔ ایک دفعہ میں باہر سیٹل ہو گیا تو میں اسے اپنے پاس بلا لوں گا، تمہیں میں اس کے پورے پیسے بھیجتا رہوں گا۔ پلیز میری بات کو سمجھو۔ بے شک یہ تیرے گھر میں ایسے کسی کونے خدرے میں پڑی رہے گی، کوئی شکایت کوئی شرارت نہیں کرے گی، بڑی معصوم بچی ہے۔ دیکھ تم میرے ساتھ ہے، مجھے پتہ ہے تو کیسا ہے، میں کسی اور کے حوالے سے کر کے جاؤں گا تو پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ فرحاد کی بات سن کر احتشام نہ چاہتے ہوئے بھی مان چکا تھا۔ دونوں اس وقت ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ چلتا ہوا ایک گاڑی کی طرف آیا۔ جیسے جیسے احتشام کے قدم گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے اس کی نظر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی لڑکی پر جا رہی تھی۔ گاڑی کا شیشہ کھلا ہوا تھا اور اس نے ہاتھ میں ٹیڈی بیئر پکڑا ہوا تھا جس کے ساتھ نہ جانے وہ بچوں کی طرح کیا باتیں کر رہی تھی۔ اس کی عمر اس وقت 16 سال تھی مگر دماغ بالکل بچوں والا، تو خود کو وہ کوئی 7-8 سال کی بچی سمجھتی تھی۔ لمبے گھنے بال جنہیں 2 پونیوں میں دائیں بائیں کیا گیا تھا، وہ بال اس کے سینے پر آئے ہوئے تھے۔ جیسے اس نے فرحاد کے ساتھ احتشام کو دیکھا تو فوراً مسکرا کر کہنے لگی کہ ارے فرحاد بھائی، یہ دوست ہیں کیا آپ کے؟ بالکل فلمی ہیرو کی طرح لگ رہے ہیں۔ فرحاد مسکرا کر کہنے لگا کہ حوریہ، یہ احتشام انکل ہیں، ان سے ملو۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھا چکی تھی۔ احتشام نے بھی جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ قد کاٹ میں وہ اچھی خاصی تھی مگر ذہن بچوں جیسا تھا۔ فرحاد کہنے لگا کہ دیکھو میں ایک ضروری کام سے یہاں سے جا رہا ہوں نا، جب تک میں واپس نہیں آتا تم احتشام انکل کے ساتھ ان کے گھر میں رہو گی۔ یہ پھر تمہیں بہت زیادہ چاکلیٹس لا کر دیں گے، تمہیں نوڈلز بھی لا کر دیا کریں گے، چپس بسکٹ جو کہو گے تمہیں لا کر دیں گے، بس جب تک میں نہیں آتا تمہیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ یہ سن کر پہلے تو حوریہ تھوڑی اداس ہوئی اور اگلے پل غصے سے اس نے اپنا ٹیڈی بیئر زمین پر پھینکا تھا اور وہیں سڑک پر بیٹھ کر بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑتے ہوئے رونے لگے۔ کہنے لگی نہیں نہیں، میں آپ کے ساتھ باہر جاؤں گی، مجھے پتہ ہے آپ ایک دفعہ چلے گئے تو آپ واپس نہیں آئیں گے، جس طرح ماما پاپا مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے آپ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، مجھے نہیں جانا۔ وہ فوراً فرحاد کے ساتھ لگ چکی تھی اور فرحاد تو بس جیسے اسے جان ہی چھڑا رہا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے حوریہ کے والدین کا ایک سفر میں بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ حوریہ بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھی۔ اس حادثے میں اس کے دونوں ماں باپ وفات پا چکے تھے اور حوریہ زندہ بچ چکی تھی۔ دماغ میں شدید چوٹیں آئی تھی، 3 مہینے تک وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی رہی۔ جیسے ہی ہوش آیا تو فرحاد نے دہاڑے مار مار کر روتے ہوئے سے یہ بتایا تھا کہ ماما بابا نہیں رہے، وہ مر گئے ہیں۔ یہ سن کر اس کے ذہن پر اچانک سے اٹیک آ چکا تھا۔ 1 ہفتے تک وہ مزید کومے کی کیفیت میں رہی اور پھر جب ہوش میں آئی تو اس کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح ہو چکی تھی۔ صدمے کے مارے وہ حال کو بھول ہی چکی تھی اور ماضی میں رہنے لگی تھی۔ فرحاد اس کا سگا بھائی نہیں تھا بلکہ اس کے والد کی پہلی شادی میں سے تھا۔ فرحاد کی شادی سے ہی حوریہ سے کوئی خاص بندی نہیں تھے، جبکہ حوریہ تو معصوم سی لڑکی اپنے ماں باپ اور فرحاد کے ساتھ بے حد محبت کرتی تھی۔ ان کی وفات کو 3 سال گزر چکے تھے اور اب جب وہ اپنے باپ کی ساری دولت لے کر باہر جانا چاہتا تھا، اس لڑکی کو تو ویسے ہی پاگل قرار دے کر ساری جائیداد فرحاد اپنے نام کروا چکا تھا۔ اب باہر جا کر عیاشی کرنا چاہتا تھا اور وہاں باہری ملک میں اس نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کرنے کے بھی وعدے کر لیے تھے۔ اس لیے بس کسی بھی طرح اپنے دوست احتشام کے واسطے اس لڑکی کو چھوڑ کر جانا چاہتا تھا تاکہ دوبارہ کبھی واپس ہی نہ آ سکے، اور اس کے بعد احتشام اس کے ساتھ جو مرضی کرے اس کی بلا سے۔ اس سارے گیم سے احتشام ناواقف تھا۔ بچوں کی طرح روتے ہوئے حوریہ کو دیکھ کر فرحاد نے اسے اٹھایا تھا اور احتشام کو اشارہ کیا تھا۔ احتشام نے آج تک کسی لڑکی کو چھوا تو نہیں تھا مگر
پھر بھی آگے بڑھ کر اس نے اس لڑکی کو بچی سمجھ کر ہاتھ لگایا جو عمر میں اسے 15 سال چھوٹی تھی۔ کہنے لگا حوریہ آپ فکر مت کریں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو بہت زیادہ چیزیں لے کر دوں گا، آپ کے بھائی ابھی واپس آ جائیں گے۔ وہ بھی رو رہی تھی اور وہ اسے بچوں کی طرح کمر سے پکڑ کر اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر گاڑی چلا چکا تھا۔ پورے راستے وہ بھائی بھائی کر کے روتی رہی، یہاں تک کہ اس نے احتشام کے چہرے اور بازو پر چٹکیاں بھی کاٹی تھی۔ بڑی مشکل سے احتشام ضبط کر رہا تھا، یہ تو اس نے گاڑی لوک کر رکھی تھی، ورنہ وہ تو کب سے گاڑی سے چھلانگ لگا چکی ہوتی۔ ابھی وہ راستے پر ہی تھے جب حوریہ نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، میں آپ کو بھی ماروں گی، آپ کی گاڑی بھی توڑ دوں گی، آپ مجھے کڈنیپ کر کے لے کر جا رہے ہیں نا۔ احتشام اگلے ہی پلو سے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا۔ کہنے لگا چپ، بالکل چپ، اگر تم نے ایک بھی لفظ مزید اپنے منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی ڈانٹ سن کر حوریہ گھبرا چکی تھی، کام کر فوراً اپنے ٹیڈی بیئر کو اپنے منہ کے آگے رکھ لیا۔ گھر پہنچتے اس نے گاڑی حویلی کے باہر روکی تھی۔ چھوٹے سے گھر میں رہنے والی حوریہ نے جب اتنی بڑی حویلی کا لان دیکھا تو وہ خوشی سے چہک اٹھی، کہنے لگی کہ اتنا بڑا گھر آپ کا ہے؟ احتشام کہنے لگا کہ ہاں، خیر سے میرا ہی ہے، چلو اب اندر چلو، میں تمہیں تمہارا روم دکھا دیتا ہوں۔ کہنے لگی اتنا بڑا گھر ہے، اس میں تو پورا شہر ہی آ کر رہ لے، آپ کے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ وہ بچے کی طرح اچھلتی کودتی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ ایک نظر احتشام نے اسے پلٹ کر دیکھا تو اس کی نظر اس لڑکی کی گردن سے نیچے رانائیوں پر ٹک کر رہ گئی۔ ذہن بچوں والا تھا مگر جسم سے وہ ایک بھرپور جوان لڑکیوں جیسی تھی، یا شاید اس نے ابھی تک اپنے آپ کو کور کرنا شروع نہیں کیا تھا۔ اس کا وجود اچھا لگ رہا تھا۔ وہ فوراً نظریں پھیر گیا۔ آج سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ احتشام نے اس طرح سے رشتہ نہیں رکھا تھا، نہ ہی بات کی تھی، سوائے کام کے وہ کسی لڑکی کو اپنے قریب بھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا۔ کہنے لگا کہ اس گھر میں صرف میں ہی رہتا ہوں، یا پھر ملازم جو کھانا بنا کر اور صاف صفائی کر کے چلے جاتے ہیں۔ حوریہ تو یہ سن کر حیران رہ چکی تھے، کہنے لگی کہ اچھا، اس کا مطلب میں اس پورے گھر میں ملکہ بن کر ہوں گی۔ فوراً وہ اندر جانے کے بعد صوفے پر اچھلنے کودنے لگی تھی، کبھی ایک صوفے کبھی دوسرے صوفے پر جاتی اور خوشی سے اپنے ٹیڈی بیئر کو کہتی کہ دیکھو بدی، کتنا خوبصورت گھر ہے، ہم دونوں تو یہاں پر صحیح عیش کریں گے۔ احتشام کو اس لڑکی کا یہ بچپنا کچھ اچھا بھی لگنے لگا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو وہ بڑی ہڑبڑی میں کھانا کھا رہی تھی، آدھا منہ سے باہر گر رہا تھا۔ احتشام کو اس کی یہ حرکت تھوڑی عجیب ہی لگی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ دیکھو ایسے نہیں کھاتے، آرام آرام سے کھاتے ہیں، کھانا ضائع نہیں ہونے دیتے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں چمچ ڈال کر کھانا کھلا رہا تھا اور وہ بالکل سہم کر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے کھانا کھانے کے بعد خود بھی کہنے لگی کہ ایسے کھاتے ہیں۔ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ ہی حوریہ کو دیا تھا۔ کہنے لگا کہ جاؤ لڑکی، یہ تمہارا کمرہ ہے، یہاں پر سو جانا اور رات کو بھٹکتی مت رہنا، اور بلا وجہ ادھر ادھر پنکھے بازی بھی مت کرنا، سمجھی؟ وہ چپ چاپ اس کمرے میں آ چکے تھے۔ حوریہ نے ایک نظر اس کمرے کو دیکھا اور پھر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ جمائی لیتے ہوئے وہ بیڈ پر گرتی سو چکی تھی، جبکہ احتشام بھی کچھ دیر لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا اور پھر سونے لگا۔ اس کمرے میں گھپ اندھیرا کر کے سونے کی عادت تھی۔ گہری نیند میں احتشام خانزادہ سو رہا تھا جب اسے اپنے قریب ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ باہر بادل گرج رہے تھے، تیز بارش ہو رہی تھی اور وہ گہری نیند میں تھا۔ جب اسے لگا جیسے کوئی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہے، اور پھر اسے اپنے کمبل میں گھسنے کی آواز آئی۔ اسی کے ساتھ ہی ایک گرم وجود اس کے وجود سے ٹکرایا تھا۔ نیند میں ہونے کی وجہ سے احتشام جان ہی نہ پایا۔ اسے یہ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا، جب بھی کوئی اسے اپنی باہوں میں جھکٹ چکا تھا۔ احتشام بھی خواب میں اپنا آپ جیسے بلا ہی چکا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی اور اپنی باہوں میں اس حسین سراپے کو بھر لیا تھا۔ خواب میں وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا حقیقت میں وہی سب کچھ
کرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس حسین سراپے کو اپنی باہوں میں بھر کر اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر پھیرنا شروع کر دیا، اور اگلے پل اس کے نازک لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرنے لگا کہ اسے اپنے کانوں میں چلانے کی آواز پر احتشام ہڑبڑا کر بیٹھا تھا۔ اندھیرے کمرے میں اس نے فوراً لیمپ چلایا، اپنے سامنے دیکھا تو اس کی جان ہی لبوں پر آئی تھی، کیونکہ یہ تو حوریہ تھی جو اس کے بیڈ پر بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، توبہ استغفر اللہ، یہ کیا کر رہے تھے آپ میرے ساتھ؟ ایسے تو فلموں میں ہیرو ہیروئن کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا تھا چھپ چھپ کر ایک بار ٹی وی پر یہ سین چل رہا تھا، ہیرو ہیروئن کو اپنی باہوں میں بھر کر اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا بے شرمیوں والی حرکتیں کرتا ہے۔ آپ میرے ساتھ وہی سب کچھ کر رہے تھے نا؟ احتشام کا تو خون کھول اٹھا تھا، کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میرے روم میں، میرے بیڈ پر، وہ بھی رات کے اس پہر؟ تمہیں تو میں چھوٹی بچی سمجھتا تھا، اور تم کرنا کیا چاہ رہی تھی میرے ساتھ؟ ڈر کر وہ کھڑی ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ میں نے کیا کرنا تھا؟ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا، میں تو آپ کے پاس سونے گئی تھی، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ وہاں گھر میں بھی میں فرحاد بھائی کے روم میں میٹرس بچھا کر سوتی تھی، مجھے بہت خوف آ رہا ہے، بارش ہو رہی اور بادل گرج رہے ہیں۔ تبھی بجلی چمکی تھی اور وہ جلتا ہوا لیمپ بھی بجھ چکا تھا۔ اگلی پل وہ چلاتی ہوئی اچھل کر بیڈ پر آئی اور اندھیرے میں احتشام کو ڈھونڈ کر اس کی گود میں بیٹھ چکی تھی۔ پلیز پلیز احتشام، مجھے بچا لے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ابھی رات کے اندھیرے والا بھوت آ جائے گا اور مجھے آ کر کھا جائے گا۔ احتشام کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا۔ ایک دم سے اس نسوانی حسن سے بھرپور لڑکی کو اپنی گود میں بیٹھا دیکھ کر احتشام کے جذبات ابال مارنے لگے تھے۔ اس لڑکی کو اپنی گود سے ہٹانا چاہتا تھا جو اس کے تن بدن میں آگ لگا چکی تھی اور جذبات کو بار بار بھڑکا رہی تھی، مگر وہ تو اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دے اس سے چپکی روئی جا رہی تھی۔ گلے لگ کر کہنے لگی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ میرے ماما بابا کو بلائیں، فرحاد بھائی کو بلائیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ مزید اس کے قریب سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ احتشام نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا تھا، پھر ایک بچی سمجھ کر وہ کہنے لگا کہ دیکھو حوریہ، میری بات سنو، تم مجھ سے الگ ہوگی تو ہی میں جا کر سامنے دراز سے ٹارچ لے کر آؤں گا نا۔ تم جس طرح مجھ سے چپکی رہوگی، میں کیسے اٹھوں گا اور روشنی کروں گا؟ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے پاس ہوں۔ اسے جیسے تیسے سمجھاتا ہوا خود سے دور کر گیا اور ٹارچ آن کر گیا۔ وہ سچ مچ کافی ڈری ہوئی تھی، پسینے سے شرابور تھی۔ احتشام کو ایک طرح سے اس پر ترس بھی آ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا، ڈرنا بند کرو، چلو میں تمہیں ایک سٹوری سناتا ہوں۔ بالکل کسی بچے کی طرح وہ اسے سٹوری سنا رہا تھا، اور وہ دھیرے دھیرے سٹوری سنتے ہوئے اس کے بیڈ پر ہی سو چکی تھی۔ احتشام نے اس پر کمفرٹر دیا اور پھر خود صوفے پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ معصومیت سے بھرا ہوا چہرہ، مگر ذہن بچوں جیسا۔ اس کے ذہن میں بار بار اور طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ آخر کو وہ بھی ایک مرد تھا اور بار بار لڑکی کا چھونا اس کے جذبات بھڑکا رہا تھا، مگر اپنے جذبات کو قابو کر کے وہ صوفے پر ہی سو گیا۔ اگلے روز جب وہ آفس سے گھر آیا تو گھر کا بگڑا حشر دیکھ کر اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ کانچ کے ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان ٹوٹا ہوا تھا، یہاں تک کہ فرش پر بکھرا ہوا کھانا اور سامان اور کچن میں ابھی بھی ٹھک ٹھک کی آوازیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کچن میں گیا تو غصے سے چلا ہی اٹھا تھا، کیونکہ کچن میں 2 بلی کے بچے ادھم مچا چکے تھے۔ پورے گھر میں اس کی آواز گونجی تھی، مگر اسے کہیں سے بھی حوریہ نہیں ملی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو سامنے وہ لڑکی آم کے پیڑ سے آم توڑ رہی تھی اور گلی کے بچے بھی پاس کھڑے تھے۔ حوریہ کو تو بس سارا دن انہی سب میں گزر چکا تھا۔ گلی میں نہ جانے کہاں سے اسے بلی کے 2 بچے ملے تھے اور وہ انہیں اٹھا کر گھر لے آئی تھی۔ احتشام کے چلانے پر وہ سہم کر واپس آئی تھی۔ کچی کیریاں اس نے گود میں بھری ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا ہوا، آپ بھی کھائیں گے کیا کچی کیریاں؟ وہ اسے گھر کے اندر لایا تھا۔ کہنے لگا، کیا بچی ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میرے گھر کا حشر بگاڑ کے رکھ دیا۔
مجھے اپنے بیڈ کی چادر پر ایک سلوٹ بھی پسند نہیں، اور تم نے میرے گھر کا کیا حشر کر دیا ہے؟ جلدی صاف کرو ابھی کے ابھی اسے، ورنہ میں پتہ نہیں کیا کروں گا تمہارا۔ اگر مجھے خون معاف ہوا تو میں وہ تمہارا کر دوں گا۔ وہ اس پر دہاڑا تھا۔ حوریہ نے سہم کر اسے دیکھا، کہنے لگا میرے نازک ہاتھوں کو دیکھیے بھلا، میں اتنا کام کیسے کر سکوں گی؟ وہ کہنے لگا کہ کوئی نازک نہیں ہو تم، جب کچی کیریاں کھاتی رہی ہو تب تم نازک نہیں تھی، جب گھر میں بکھیڑا کیا تب نازک نہیں تھی۔ اب چپ چاپ یہ سارا سامان سمیٹو، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا میں تمہارے ساتھ۔ ڈرتے ڈرتے سہمتے ہوئے وہ چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر رکھنے لگے تھے۔ جیسے تیسے اس سے صفائی ہوئی تھی، وہ صفائی کر چکی تھی، اور پھر بھین بھین کر کے رونے لگی کہ مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے۔ احتشام بھی اسے اکتا چکا تھا۔ ابھی اسے اس گھر میں آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے تھے، مگر مزید برداشت کرنا مشکل تھا۔ اس نے فرحاد کو کال کرنا شروع کر دی کہ کب وہ اپنی بہن کو بلوائے گا، مگر اس کا نمبر بلاک جا رہا تھا، اور باہر جا کر تو اس نے کال کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ جس کا پاکستان والا نمبر تھا وہ بھی وہ بند کر چکا تھا۔ اس نے کچھ لوگوں سے فرحاد کے بارے میں پوچھنا چاہا، مگر بے سود تھا۔ اس لڑکی کو اچھے برے کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ جوان ہو چکی تھی، مگر خود کو کس طرح ڈھانپنا ہے اور انڈر گارمنٹس کا کیا استعمال کرنا اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ مجبوراً احتشام نے بالکل ایک ٹیچر کی طرح اسے اپنے سامنے بٹھایا تھا اور سمجھایا تھا کہ تم اب چھوٹی نہیں رہی، اس لیے میں تمہیں کچھ سامان منگوا کر دے رہا ہوں، تم نے اسے پہننا ہے، اور آئندہ کے بعد تم دوپٹہ اتار کر نہیں گھومو گی، میرے سامنے تو بالکل بھی نہیں، تم ہمیشہ دوپٹے میں رہو گی، خود کو چھپا کر اور گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھائی نہ دو۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، اور وہ چپ چاپ سر ہلا کر جیسے سمجھ بھی رہی تھی۔ احتشام نے کچھ پیکٹ لا کر اسے دیے تھے، کہنے لگا اب ان کا استعمال کرو۔ وہ چپ چاپ انہیں لے کر کمرے میں آ چکی تھی، مگر حوریہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان سب کو کیسے پہننا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ باہر آ کر احتشام سے کہنے لگی کہ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیا آپ میری ہیلپ کر دیں گے؟ مجھے ایک دفعہ پہنا کر بتا دیں، اس کے بعد میں خود سے کر لیا کروں گی۔ احتشام اس لڑکی کی بات پر سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ پہلے تو کچھ سوچتا رہا، پھر آخر میں اسے یہی حل ملا تھا کہ اس لڑکی کو کسی اچھے دماغی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اس کا کوئی علاج بھی تو ہوگا، یہ شروع سے تو ایسی نہیں تھی، اگر علاج کروایا جائے تو ٹھیک بھی تو شاید ہو ہی جائے۔ اگلے روز وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا آیا۔ وہ ڈاکٹر اس کے جاننے والا دوست تھا۔ جب وہ اس کے کلینک میں داخل ہوا تو حوریہ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں ٹیڈی بیئر تھا۔ کہنے لگا ارے آؤ احتشام، یہ لڑکی تمہارے ساتھ کون ہے؟ وہ اسے کیا بتاتا کہ ایسی بات کو گھما پھرا کر کہنے لگا کہ یہ میری کزن ہے۔ اس کے ساتھ جس طرح کی ٹریجنڈی ہوئی تھی نا، وہ سب کچھ اسے بتانے لگا۔ حوریہ کے کچھ ٹیسٹ ہونے تھے، سی ٹی اسکین ہونا تھا، مگر وہ تو ازل کی ڈرپوک تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس نے احتشام کا ہاتھ پکڑے رکھا، کہنے لگی کہ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے، آپ میرے ساتھ ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں رہتا۔ اب تو احتشام کو بھی اسے انسنیت سی ہونے لگے تھے۔ ڈاکٹر نے تمام تر ٹیسٹ کرنے کے بعد کہا کہ اگر اس کا پراپر علاج کیا جائے تو امید ہے کہ 5-6 مہینوں میں اس لڑکی کی یادداشت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ احتشام نے سکھ کا سانس لیا تھا، اسے لے کر گھر آ چکا تھا۔ حوریہ کی حرکتیں بچوں جیسی تھی، نہا کر آتی تو اس کے سامنے بیٹھ جاتی، وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہوتا تو لیپ ٹاپ لے کر سائڈ پر کرتی اور اسے کہتی کہ ٹانگیں کھولے اور یہاں پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے۔ وہ ویسے ہی کرتا تو وہ فرش پر اس کی ٹانگوں کے بیچ بیٹھ کر کہتی کہ چلیے اب میرے سر کا مساج کیجیے، مجھے بہت سکون آتا ہے۔ احتشام نہ چاہتے ہوئے بھی دھیرے دھیرے سے اس لڑکی کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ پہلے جو وہ بے دہانی سے اس کا خیال رکھتا تھا، اب اسے اس کا ساتھ اچھا لگنے لگا۔ اب تو آس پاس کے گھروں کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ احتشام کے ساتھ اس گھر میں ایک لڑکی رہتی ہے۔ لوگوں کے لیے یہ بات تھوڑی عجیب تھی، کہاں یہ لڑکا جو گھر میں اکیلے رہتا تھا، گھر میں اس نے لڑکی ملازمہ بھی نہ رکھی تھی، اور اب نہ جانے ایک لڑکی اس کے پاس کہاں سے آ گئی۔
جب بھی گاؤں کے کچھ بزرگ لوگ اس کے پاس آئے تھے، کہنے لگے کہ بیٹا تمہارا اس لڑکی سے رشتہ کیا ہے؟ جواب میں احتشام کو پہلے تو کچھ سمجھ نہ آیا، کیونکہ اسے اپنے اور اس لڑکی کے لیے کوئی معقول رشتہ مل ہی نہیں رہا تھا، لیکن پھر کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے۔ وہاں پر موجود لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ اس سے عمر میں کافی چھوٹی تھی۔ کہنے لگے اچھا، مگر یہ لڑکی تو ہمیں دماغ سے تھوڑی عجیب ہی لگتی ہے۔ تبھی احتشام کہنے لگا کہ جیسے بھی ہے میری بیوی ہے، آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ کیا کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم یہی پوچھنے آئے تھے، اس لڑکی سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ بہرحال اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ بغیر نکاح ایک لڑکی کے ساتھ رہنا باقی کے گھروں پر اور بچوں پر کیا اثر ڈالے گا؟ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے، جب صوفے کے پیچھے سے وہ احتشام کے کان میں چلا اٹھی تھی۔ احتشام ہڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ دونوں ہاتھ کی تالی بجا کر کہنے لگی کہ یہ آپ ان کو کیا کہہ رہے تھے؟ میں آپ کی بیوی ہوں؟ پاگل ہو کیا؟ ایسے کیسے میں آپ کی بیوی بن گئی؟ میں نے تو قبول ہے کہا ہی نہیں، نہ ہی دلہن بنی۔ احتشام تو یہ سوچ چکا تھا کہ اسی لڑکی کو اپنی بیوی ہی بنائے گا، اسے کسی اور کے ہاتھ پر سونپنے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگا چلو اگر نہیں بنی تو اب بن جاؤ، تمہیں شادی کرنی ہے نا؟ وہ فوراً سر ہلا کر کہنے لگی کہ ہاں کرنی ہے نا، بالکل کرنی ہے، آپ میرے دلہے بنیں گے۔ احتشام مسکرا کر ہاں میں سر ہلانے لگا۔ وہ اسے کورٹ میں لے گیا تھا، اس کے کچھ دوست بھی وہاں پر تھے، اور پھر اس نے حوریہ سے نکاح کر لیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اسے سارا دن شہر گھماتا رہا، کبھی آئس کریم تو کبھی گول گپے اور کبھی کیا تو کبھی کیا۔ وہ فرمائش کر کے کھاتی رہی۔ جیسے ہی رات کو وہ گھر پہنچے تو وہ اپنا پیٹ پکڑ کر ہائے ہائے کر رہی تھی۔ احتشام نے اسے یوں ہائے ہائے کرتے دیکھا تو کہنے لگا کہ ارے کیا ہوا ہے تمہیں، چلا کیوں رہی ہو؟ وہ تو اپنا پیٹ کسی حاملہ عورت کی طرح پکڑ کر صوفے پر گر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ میرا بچہ ہونے والا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اس کی بات سن کر احتشام کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ کہنے لگا اچھا، مگر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی تمہارے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں۔ اسے ہنستا دیکھ کر حوریہ نے شرماتے ہوئے اپنا ٹیڈی بیئر اس کی طرف پھینکا تھا۔ کہنے لگی کہ آپ ہنس رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کیا شادی کے بعد ہی تو بچہ پیدا ہوتا ہے؟ آپ سے میری صبح شادی ہوئی، اب بچہ آنے والا ہے، میرا چھوٹا سا نیو ٹیڈی بھی ہے۔ وہ یہ سب بولی تو احتشام اس کے قریب آیا اور اسے باہوں میں بھر کر اٹھا کر کمرے میں لے جانے لگا۔ کہنے لگا پاگل لڑکی، ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے تو میرے ساتھ سوگی، میں تمہارے ساتھ پیار کروں گا، اس کے بعد ہی 9 مہینے لگتے بچہ آنے میں۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، اور وہ کہنے لگی کہ اچھا پھر تو آپ آج میرے ساتھ سو جائیں، کیونکہ میں مننے کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ احتشام چاہتا تو یہی تھا کہ اب اس لڑکی کے ساتھ اپنے تعلق آگے نہ بڑھائے۔ ابھی اس کا علاج چل رہا تھا، اور ڈاکٹر کے مطابق 2-3 ماہ میں اس کی طبیعت ٹھیک ہو سکتی تھی۔ وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا۔ حوریہ تھوڑی گھبرائی تھی۔ جب اس کے مزید قریب آنے لگا اور پھر دھیرے دھیرے اسے ہر ایک پردے سے آزاد کرنے لگا تو ہچکچاتے ہوئے حوریہ کہنے لگی احتشام، یہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا، مجھے شرم آ رہی ہے، پلیز چھوڑے مجھے۔ مگر مزید احتشام صبر نہیں کر سکتا تھا۔ کہنے لگا کہ بس شادی تو کر لیا نا، اب تم نے مجھے میرا حق بھی وصول کرنے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں زیادہ تکلیف نہیں ہونے دوں گا، تم میرے ساتھ بہت انجوائے کرو گے، بس میں جیسے جیسے کرتا جا رہا ہوں تم میرا ساتھ دیتی جاؤ۔ وہ اپنے لبوں سے کبھی اس کے چہرے کو چوم رہا تھا تو کبھی گردن کو، کبھی اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے حوریہ بھی اس کے آگے بے بس سی ہو چکی تھی، مگر جیسے احتشام اس کے بے حد قریب آیا اور سارے فاصلے مٹانے لگا تو حوریہ کو ایک دھچکا سا لگا تھا۔ پورے وجود میں درد سرایت کرنے لگا۔ وہ چلانے لگی تھی۔ خوف اور ڈر سے اس کے دماغ میں اچانک ایسا جھٹکا لگا کہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کی یادداشت تو واپس لوٹنے لگی تھی۔ وہ چلانے لگی تھی۔ وہ چلانے کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ احتشام گھبرا چکا تھا۔
سارا نشہ تو جیسے ایک پل میں اڑن چو ہو گیا۔ فوراً اسے پیچھے ہٹا، کہنے لگا، حوریہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ حوریہ، اوہ مائی گاڈ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ خود کو ہی کوس رہا تھا کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ لڑکی ابھی کس فیز سے گزر رہی ہے، پھر بھی وہ اس کے قریب کیسے آ گیا؟ اتنے سال ہی تو صبر کر کے اپنے جذبات کو دبا کر رہ رہا تھا، کچھ مہینے اور انتظار نہیں کر سکتا تھا؟ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ حوریہ ہوش میں آؤ پلیز یار، حوریہ آنکھیں کھولو اپنی، مگر حوریہ تو بے ہوش ہی پڑی تھی۔ کچھ سال پہلے ہونے والے حادثے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلا تھا، جب ایک بڑا ٹرک ان کی گاڑی سے آ ٹکرایا تھا۔ وہ کتنی خوش تھی، اس کے ماں باپ کتنے خوش تھے، مگر اس ٹرک ڈرائیور نے ان کی زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ ایک بار پھر وہ حادثے کا منظر اس کے سامنے آیا تو وہ چلا کر اٹھ بیٹھی، ماما میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، بابا آپ کے سر سے خون نکلا ہے، بابا پلیز، بابا آنکھیں کھولیں۔ وہ روتے ہوئے سب کچھ بول رہی تھی، بالکل گھبرا چکی تھی۔ احتشام اسے قابو میں کیے ہوئے تھا، ورنہ وہ تو آنکھیں بند کیے شاید بھاگنا شروع کر دیتی۔ جیسے اسے اپنے کانوں کے پاس سے ایک غیر شخص کی آواز آئی تو حوریہ نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اپنے سامنے احتشام کو ایسے دیکھنے لگی جیسے ابھی ابھی خواب سے جاگی ہو۔ کہنے لگی کہ میرے ماما بابا کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ انہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ آپ انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں نا؟ ان کا بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ وہ فوراً خود کو اسے چھڑواتی بیڈ سے اٹھ کر باہر نکلی تھی۔ بھاگتے ہوئے وہ لان میں آ چکی تھی اور احتشام اس کے پیچھے آتا اسے پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، حوریہ ہوش میں ہو۔ باہر آتی جب اس نے گھوپ اندھیرا دیکھا تو جیسے اس کا سانس رک چکا تھا، وہ وہیں سیڑھیوں پر گر چکی تھی۔ گزشتہ 3 سالوں سے وہ اس کیفیت میں تھی، اپنے ہاتھ پیروں کو دیکھنے لگی، خود کو دیکھنے لگی۔ وہ تو بالکل ہی بدل چکی تھی، پہلے جیسی بچی تو نہیں رہی تھی۔ ایک نظر اس نے ڈرتے ڈرتے احتشام کو دیکھا، کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ یہ کس کا گھر ہے؟ اور فرحاد بھائی وہ کہاں پہ ہیں؟ ماما بابا چلے گئے؟ وہ رو رہی تھی، فرحاد کو پکار رہی تھی۔ جب احتشام نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا، اس کے سینے سے لگی بس روئے جا رہی تھی۔ جب اس کے حواس کچھ بحال ہوئے تو احتشام کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ کون ہو آپ میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے نا؟ تو احتشام تو سر پکڑ کر رہ گیا، کہنے لگا، دیکھو حوریہ، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، جذباتی ہو کر فیصلہ نہیں کیا کرتے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا بھائی تمہیں میرے حوالے کر کے گیا تھا، تمہاری مرضی سے آج ہی ہمارا نکاح ہوا ہے۔ میں تمہارا نکاح کروا رہا تھا، ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ تمہاری یادداشت 2-3 مہینوں تک واپس آ جائے گی، مگر دیکھو تم ٹھیک ہو گئی۔ احتشام خوش تھا مگر حوریہ کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ دھیرے دھیرے سے اپنا ماضی، اپنا حال، سب کچھ یاد آ چکا تھا۔ اسے شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ غیر شخص کے سامنے وہ کیسے پاگلوں اور بے وقوفوں جیسی حرکت کرتی رہی۔ کہنے لگی، دیکھیں مجھے معاف کر دیں، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ فرحاد بھائی مجھے چھوڑ کر بھلا کیسے جا سکتے ہیں؟ کسی غیر شخص کے ساتھ مجھے چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ وہ تو میرا بھائی تھا نا۔ احتشام اس کے یوں بدلے رویوں کو دیکھ کر دکھی سا ہوا تھا، کہنے لگا، غیر نہیں ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں، بیوی ہو تم میری۔ اتنے مہینے ہم نے ایک ساتھ گزارے اور اس کے بعد ہی میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مگر حوریہ غصے سے دور کر کے کہنے لگی، جھوٹ بولتے ہیں آپ نے میرا استعمال کیا ہے، آپ بھیڑیے ہیں، درندے ہیں۔ ایک معصوم لڑکی جس کی یادداشت نہیں تھی وہ آپ کو مل گئی، جس کا ذہن بچوں والا تھا، اور آپ جسم کے بھوکے بن کر اس کے جسم کا استعمال کرنا چاہتے تھے۔ یہی سوچ تھی آپ کی؟ احتشام تو دیدے بھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگلے ہی روز اتفاق سے احتشام کی کال فرحاد کو مل چکی تھی۔ جیسی کال ملی تو جڑ سے حوریہ نے اسے موبائل چھینا تھا۔ کال سپیکر پر تھی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ بھائی آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ میں ٹھیک ہو چکی ہوں، پلیز واپس آ جائیں۔ ماما بابا چلے گئے اور آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلیں گے، وہ بھی غیروں کے آسرے پر۔ مجھے یہ شخص پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھ سے شادی کر لی ہے۔
میں تو اسے اپنا شوہر مانتی نہیں ہوں، اس نے میرا استعمال کیا۔ مگر دوسری جانب سے فرحاد انتہائی بیزاری سے کہنے لگا کہ دیکھو حوریہ، میری بلا سے تم جیو یا مرو، نہ مجھے پہلے تم میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ اب ہے۔ میں تو احتشام کو بھی یہی کہوں گا کہ چاہے تمہیں اپنے پاس رکھیں یا کسی دارالمان میں چھوڑے یا سڑک پر ہی کہیں پھینک دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو حیرت ہے کہ اسے میں نے 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ اس لڑکی کو دارالمان چھوڑو، مگر ابھی تک اس نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ حوریہ کو لگا جیسے آسمان اس کے سر پر گر چکا ہے۔ فرحاد اسے اچھی خاصی سنا کر فون بند کر چکا تھا اور حوریہ وہیں گر چکی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے اپنے ماں باپ کی قبر پر جانا ہے۔ احتشام اسے وہاں پر لے بھی آیا تھا اور وہ روتے ہوئے اپنے دل کی باتیں اپنے ماں باپ کی قبروں سے کیے جا رہی تھی، گویا وہ اس کی باتیں سن رہے ہوں۔ احتشام کی اس لڑکی پر ترس آیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا کہ حوریہ، میں جانتا ہوں تم اس وقت کی اس کیفیت سے گزری ہو، مگر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بھلے تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، مگر میں تمہیں دل و جان سے اپنی بیوی قبول کر چکا ہوں۔ اب تمہارے علاوہ میری زندگی میں کوئی دوسری لڑکی نہیں آئے گی۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے تم لو، لیکن میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ حوریہ اس کے ساتھ واپس گھر آ چکی تھی۔ پہلے تو کمرے میں ہی بند تھی، دھیرے دھیرے وہ واپس زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ احتشام کو بغور دیکھنے لگی، اسے وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک روز جب وہ گھر آیا تو اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے سوری کرنے لگی کہ میں نے پتہ نہیں آپ کو کتنا تنگ کیا، میرا سگا بھائی مجھے آپ کے پاس چھوڑ گیا۔ اگر آپ بھی میرے بھائی جیسے ہوتے تو شاید آپ بھی میرا فائدہ اٹھاتے، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے مجھے پھینک دیتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میری وجہ سے آپ کو جو کچھ جھیلنا پڑا، میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی اور احتشام اسے گھور کر دیکھ کر کہنے لگا کہ جی اچھا تماشا ہے تمہارا۔ ایک تو میں پچھلے 4 مہینوں سے تمہارا بچوں جیسا بیہیویئر برداشت کر رہا تھا، جانتی ہو تم نے میرے ناک میں کتنا دم کر کے رکھا تھا، اور اب یہ رونی صورت بنا کر معافی مانگ رہے ہو۔ اتنی آسانی سے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ حوریہ آنکھوں میں آنسو لیے سر اٹھا کر کہنے لگی کہ اچھا پھر کیسے معاف کریں گے آپ مجھے؟ یہ سن کر احتشام کہنے لگا بس مجھ سے میری طریقے سے معافی چاہیے۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ کہنے لگا کہ دیکھو اس روز میں تمہارے ساتھ گولڈن نائٹ انجوائے کرنے والا تھا، مانتا ہوں میں نے غلط کیا، مگر شاید یہی بہتر تھا۔ چلو اس بہانے تمہاری یادداشت تو ٹھیک ہو گئی، مگر میرا سارا مزہ تم نے کرکرا کر دیا تھا۔ حوریہ کا تو چہرہ شرم سے لال سرخ ہونے لگا، مگر وہ کہنے لگا کہ نہیں اب شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بس اب چپ چاپ تم خود میرے ساتھ میری گولڈن نائٹ یادگار بناؤ گی۔ میں کچھ بھی نہیں کروں گا، سب کچھ تم کرو گی، تبھی ہی میں راضی ہو سکتا ہوں، ورنہ میں تو بالکل بھی تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہونے والا۔ حوریہ تھوڑی جھجکی تھی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے کر کہنے لگی اب آپ اپنی حوریہ بیبی کے ساتھ ایسا کریں گے؟ مجھے کچھ بھی نہیں کرنا آتا، میں تو معصوم بچی ہوں نا۔ وہ بچوں کی طرح منہ پھیلا کر بولی تو احتشام اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اگلی پل وہ ہنسی تھی اور احتشام اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ کہنے لگا ہاں بیبی، ابھی تو تم نے ایک دن میں اپنا بیبی پیدا کر لینا تھا، صحیح ڈرامے باز ہو تم، پوری کی پوری نوٹنکی۔ وہ ہنستا ہوا اسے ایک بار پھر باہوں میں بھر چکا تھا اور کمرے میں لے آیا۔ حوریہ بھی مسکراتے ہوئے احتشام کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول چکی تھی۔ بڑے پیار سے وہ رات اس کے نام کر چکا تھا، حوریہ نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ وہ رات وہ ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ پوری رات کمرے میں ان دونوں کی محبت بھری سسکیاں گونجتی رہی تھی۔ حوریہ کو حقیقی معنوں میں اس نے اپنے گھر کی رانی بنا کر رکھا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی آنے نہیں دی تھی۔ وہ واقعی اس گھر میں راج کر رہی تھی، حالانکہ اس کے ماں باپ کی طرف سے اس کی جائیداد کا حصہ بھی بنتا تھا، مگر اس نے وہ بھی بھلا دیا تھا۔
ایک روز جب وہ گھر کے معمول کے کاموں میں مصروف تھے تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ احتشام نے دروازہ کھولا تو سامنے فرحاد کھڑا تھا۔ روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میری بہن، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ حوریہ تو اپنے بھائی کو اتنے مہینوں بعد اور یادداشت واپس آنے کے بعد تو شاید پہلی بار ہی دیکھ رہی تھی، اس لیے اس کے جال میں پھنستے ہوئے وہ بھی اسے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ میں واپس آ گیا ہوں تمہارے لیے، مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا غلط کیا، چلو میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں۔ مگر احتشام انکار کر چکا تھا، کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے اور تم اسے کہیں نہیں لے کر جا سکتے۔ وہ اکیلے حوریہ کو فرحاد کے ساتھ بھیجنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ فرحاد بھی وہیں رک چکا تھا، بلا وجہ حوریہ کو اپنی محبت دکھا رہا تھا۔ جب احتشام نے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو یہ معلومات سامنے آئی کہ باہر جا کر اس نے جس لڑکی سے شادی کی تھی وہ اس کا سارا پیسہ لے کر رفو چکر ہو گئے اور الٹا اس پر کیس کر رہی ہے کہ وہ اس پر ظلم و زیادتیاں کرتا رہا، جس کی وجہ سے اس کا وہاں پر کیس چل رہا تھا۔ اب خالی ہاتھ کنگال ہو کر وہ اس ملک سے بھاگ کر پاکستان ہو چکا تھا اور جان بوجھ کر حوریہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہا تھا تاکہ کم از کم اسے رہنے کے لیے جگہ تو مل جائے۔ حقیقت معلوم ہوتی اس نے فرحاد کی حقیقت حوریہ کو بتائی تھی، جسے سن کر حوریہ کو بھی اس پر شدید غصہ ہی آیا تھا، جو اپنے مطلب کے لیے اس کا استعمال کر رہا تھا۔ کچھ روز بعد ہی پولیس فرحاد کو پکڑ چکی تھی اور حوریہ تو جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ بہرحال فرحاد کے لیے اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کرتی وہ احتشام کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسی ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔